رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ذکر دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ذکر ہے بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا ہے، مگر اجر میں، ثواب میں بہت زیادہ بھاری ہے یہ ذکر۔ ذکر ہے آج کا سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ہے ذکر، بہت چھوٹا سا اور ہم سب کو بھی آتا ہے، اور اس کے معنی ہیں اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ۔ یہ اس کا معنی ہے، اور اس کی فضیلت دیکھیے۔ جو شخص اس کلمے کو دن میں 100 بار کہتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بھلے وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، سمندر کا جھاگ کتنا ہوتا ہے وہ، اتنے گناہ بھی اگر آپ سے ہوئے ہیں، بٹ آپ اگر اس کو 100 دفعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہوں کو۔ اور آتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں کہ جو شخص اس کو 100 دفعہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی ایسا عمل لا ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا عمل لا ہی نہیں سکتا۔ اس کو 100 دفعہ پڑھیں گے تو کوئی ایسا عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھیں گے۔ یعنی اتنا اجر ہے اس کے اوپر کہ ایسا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ پڑھ رہے تو اس کا زیادہ اجر آپ کو ملے گا۔ تو چھوٹا کلمہ ہے، ہم کام کرتے وقت ہم ہر دفعہ ہمیں جو ہے اپنے زبان پہ اس کلمے کو آج پڑھتے رہنا ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے۔ یہ ذکر ہمیں آج زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کی دعا دیکھتے ہیں۔ آج کی دعا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور خاص کر ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے دعا دیکھتے ہیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من القیانہ۔ یہ آج کی دعا ہے۔ پہلے ہم اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا باطن بھی اور ظاہر بھی دونوں کو پاک رکھے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، یعنی اے اللہ میرے دل کو نفاق سے محفوظ فرما۔ نفاق یعنی منافقت کو کہتے ہیں کہ باہر سے ایک دکھنا اور اندر سے ایک دکھنا، یہ نفاق ہوتا ہے۔ اور اس کے نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ 4 اس کے نشانیاں بتائے گئے ہیں۔ جب بھی وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو توڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور لڑائی جھگڑے میں جو ہے گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اگر یہ ہمارے اندر چیزیں ہیں تو ہمارے اندر بھی منافقات، جو منافق ہے اس کی صفات ہمارے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اگر وعدہ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے وعدہ کریں پہلے تو، اور اگر کر دیا ہے تو اس کو پورا کریں۔ اور جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیں، بالکل بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، اور گالی گلوچ یہ چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ پوری چیزیں منافق کے صفات ہے، اور ہمیں منافق نہیں بننا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بچانا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ رکھے، کہ ہم لوگوں کو دکھا رہے اور اندر کچھ اور ہمیں۔ اور جو اس کی آگے کی دعا ہے وعملی من الریا، اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ ہمارے عمل کو ریا سے بچانا۔ جو منافق ہوتے ہیں ان کی مین جو خصوصیت رہتی ہے، وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جو وہ لوگ دکھاوے کے لیے وہ لوگ کام کرتے۔ جو منافق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی، وہ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ تو ہر عمل ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا امیج بڑا کرنے کے لیے، یا ہم بتانے کے لیے ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، یا ہم کتنے دیندار ہیں، ہمیں یہ لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے۔ ہر کام میں ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ ہمارے عمل کو ریاکاری سے بچانا۔ یہ اگر ہمارے عمل میں ریا آ گئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس کے لیے تم کام کرتے تھے اسی سے جا کے اس کا اجر لے لو۔ تو وہ لوگ ہمیں کچھ دیں گے؟ کچھ نہیں، تو ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ ہم کتنے بھی عمل اس دنیا میں کریں دین کے نام پر، لیکن اگر ہمارے پیچھے نیت اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرنے کی ہے بلکہ شو آف ہے، تو پھر وہ ہمارا عمل پورا ضائع ہو گیا۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور ہماری زبان کو جھوٹ سے۔
بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ جھوٹ بھی بولنا منافق کی صفات ہے، اور جھوٹ بولنا اسلام میں جو ہے منع بھی ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سچ بولے، سچ کا ساتھ دیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جھوٹ سے پناہ مانگنی ہے. وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور خیانت جو ہے صرف پیسوں کے معاملوں میں اس میں نہیں، بلکہ آنکھوں سے بھی خیانت ہوتی ہے. یعنی جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی خیانت ہے. لائک چیٹنگ آپ کر رہے ہو، اس طریقے سے چیز ہے تو یہ بھی خیانت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس سے بھی پناہ مانگنی ہے. یہ آج کی دعا ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کرنے کی، اور مصنون دعاؤں میں سے ہے سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام کرنے سے پہلے آپ یہ دعا کو پڑھ سکتے ہو. Allah's names in the قرآن. آج 2 نام ہم دیکھیں گے نئے اللہ تعالیٰ کے، اور ان کے معنی بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو 2 نام ہم نے لیے ہیں، قرآن مجید سورہ نمبر 39 الزمر کی آیت ہے، آیت نمبر 62. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. ترجمہ ہے، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. جو 2 نام اس میں آئے ہیں اس آیت میں، خالق یعنی پیدا کرنے والا، اور وکیل یعنی نگہبان، یہ 2 نام آئے ہیں. پہلے خالق کا ہم معنی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 11 موقع پر اپنے آپ کو الخالق یعنی بنانے والا، پیدا کرنے والا کہا ہے. یہ نام کتنے دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں؟ 11 دفعہ آیا ہے. وہی ہے جو ہر چیز کو بغیر کسی چیز سے پیدا کرتا ہے. الخالق اپنی مرضی کے مطابق اور کیا ہونے والا ہے اس کے علم کے ساتھ ایجاد کرتا ہے اور کامل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو خالق کا یہ ایک معنی ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے پیدا کرتا ہے. یعنی کوئی پہلا فاؤنڈیشن نہیں تھا، بیس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور اس کو کمپلیٹلی ایک نیو سیریز سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے. اب ہم دنیا میں کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم پہلے اس کا کوئی ماڈل دیکھتے ہیں، کچھ چیز آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس سے ہم دوسری چیز کو بناتے ہیں. میٹیریلز ہمارے پاس پہلے پریزنٹ رہتے ہیں، اور اس میٹیریلز کو ہم کمبائن کر کے ایک کمپلیٹ ایک شکل کی ایک نئی چیز ہم بنا دیتے ہیں اس کو. یعنی وہ چیز پہلے بنی ہوئی تھی، اس کو ہم کچھ چینج کر کے کچھ اور بنائیں، یا اس کے میٹیریلز ہمارے پاس تھے، ہم وہ میٹیریلز کو ملا کے ہم اس کو کچھ نئی چیز بنائیں، اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب خالق ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں تو کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ماڈل نہیں تھا، اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نئے طریقے سے اس کو بنایا ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نئی چیز کو ایجاد بھی کیا اور اس کو کامل کیا، اس کو پرفیکٹ بنایا. ایسا نہیں کہ صرف بنا دیا، بلکہ اس کو کامل، اس کو پرفیکشن. اگر ہم اب ہماری باڈی کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کس طرح پرفیکشن میں بنایا ہے. ہماری آنکھ ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے سانس ہم کس طرح لیتے جاتے، وہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. آسمان، زمین، اگر ہم ان چیزوں میں غور و فکر کریں تو جو آسمان کا جو کلر ہے اس کو وہی کلر رہنا تھا جس طرح بارش کا ہے آنا. ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، بنانے والے، پیدا کرنے والے، ایجاد کرنے والے چیزوں کو، جس کا پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ مین ہمیں سمجھنا ہے. ہم اس نام سے کیسا رہ سکتے ہیں؟ الخالق کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، تخلیق شدہ چیزوں سے مت ڈرے اور تخلیق کو دیکھیں. پہلے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دنیا کو بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، ہر چیز کو. ہمیں اس میں غور و فکر کرنا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو بنایا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قدرت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں اتنی بڑی ہے، اس کو بنانے والا کیسا ہوگا، پھر اس کی طاقت کیسی ہوگی، پھر اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ، کس پرفیکشن کے ساتھ، کس علم کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بنایا ہے. تو ہمیں یہ جو ہم باہر نکلتے ہیں، ہم سائنس کو دیکھتے ہیں، ہم بارش کو دیکھتے ہیں، ہم آسمان زمین، یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے رہتے تو ہمیں سبحان اللہ کہنا ہے، اور ساتھ میں غور و فکر کرنا ہے کہ یہ میرے خالق کی تخلیق شدہ چیزیں ہیں. اس نے یہ تمام چیزوں کو بنایا ہے، اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنی ہے. اور
تخلیق شدہ چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے، یعنی کبھی ہم کیا کرتے، انسان سے بہت زیادہ ڈر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، کبھی کوئی ہم مخلوق کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ڈرتے، کبھی کچھ اور چیز سے ہم ڈرتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں ڈرتے۔ تو ہمیں ڈر ہمارے اندر دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا رہنا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کوئی جانور کو دیکھتے ہم ڈر جاتے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو ڈر ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں رہنا ہے، انسانوں کا یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، خالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ جو دوسرا نام آیا ہے اس آیت میں، الوکیل۔ الوکیل کا معنی ہے کاموں کو، معاملات کو نپٹانے والا، نگہبان، اور یہ قرآن مجید میں 14 مرتبہ آیا ہے۔ الوکیل وہ واحد ہے جو اپنے زیر نگرانی لوگوں کے معاملات سنبھالتا ہے، تمام معاملات کو اس کے مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ وہی ہے جس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے کیونکہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے۔ یعنی وکیل یعنی کیا ہے، نگہبان، ہمارے معاملات کو سنبھالنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس پوری طاقت ہے کہ وہ ہمارے کاموں کو سنبھالے بھی۔ دیکھیے ہر کسی کے کام چل رہے، ہر کسی کے معاملات چل رہے، ہر چیز اپنی اپنی طریقے سے ہو رہی ہے، پرفیکٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں ہمارے معاملوں کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ وہ وکیل ہے، وہ نگہبان ہے، وہ معاملات کو سنبھالنے والا ہے اور ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اس نام سے ہم کیسا رہ سکتے ہیں، اعتماد رکھے اور سخت محنت کرے، یعنی ہمیں محنت کرنی ہے کاموں کے لیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ بہترین اور بیسٹ کاموں کو جو ہے اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس معاملات کو جو ہے سنبھالتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم کچھ بھی کام کریں تو وہ ہم جیسا کرنا چاہ رہے، اگر وہ ویسا نہیں ہو رہا، ہم کچھ دعا مانگ رہے وہ ویسا نہیں ہو رہا جیسا ہم چاہ رہے، تو اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ وہ نگہبانی کر رہا ہے اینڈ ہی نوز دی بیسٹ، کہ ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے، اس حساب سے ہوگا چیزوں کو۔ تو ہمیں اعتماد رکھنا ہے، مستقبل کے بارے میں فکر مند نہ ہو، کوئی ایسا شخص بنے جس پر دوسرے بھروسہ کرے۔ تو جیسا ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ وکیل ہے، اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے ہمیں کرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، کیونکہ وہ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، ہماری پرابلم کیا ہے جانتا ہے، ہم نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ کیوں کیا ہے، ہمارے کیا انٹینشنس تھے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم انسانوں کو ہر چیز نہیں بتا سکتے، اگر ہم بتا بھی دے رہے تو وہ ہمارے دل کی کیفیت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، بٹ اللہ تعالیٰ ایسے واحد ذات ہے جو ہمارے دل کی کیفیت کو بھی سمجھتے ہیں، ہمارے سچویشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم تمام ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں اور کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ایک ایسے انسان بنے جو دوسرے ہم پر بھروسہ کر سکے، اعتماد ہم پر کر سکے اور اپنے کچھ پرابلمس ہے تو وہ آپ سے شیئر کر سکے، آپ سے بات کر سکے، ایسا ہمیں بھی بننے کی کوشش کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، ایک تو اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ وکیل ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھالنے والے ہیں، نگہبان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نام بتائے، اور خاص کر اس لیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے اندر بھی آئے، ہم بھی رحمان رحیم جیسے بنے، ہم بھی معاف کرنے والے بنے، ہم بھی غفور ہم بنے۔ تو یہ جو نام ہے ہمارے اندر بھی اس کی صفات ہمیں لانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے وکیل ہے، معاملات کو سنبھالنے والے ہیں، نگہبان ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی وکیل کے جیسا بنے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے والے، ان کے معاملات کو سنبھالنے والے، ہم پر بھی کوئی اعتماد بھروسہ کر سکے، ایسا ہمیں بننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج ہم یہ 2 نئے نام سیکھے اللہ تعالیٰ کے، کوشش کرنی ہے کہ یہ 2 ناموں کو ہم اپنی زندگی میں لائے، اپنے اندر لائے اور اپنے دعاؤں میں بھی شامل کرے اور ایسا بننے کی کوشش کریں۔ مین پوائنٹس آف دی پارا نمبر 12 اینڈ 13 سورہ یوسف اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، بریف مختصر سا کہ کیا کیا اس میں واقعات آئے ہیں یا کیا کیا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، بریفلی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے سورہ کا نام ہے، یوسف علیہ السلام کی تفصیلی مکمل کہانی اس میں آئی ہے، اور یوسف علیہ السلام کی ایسی کہانی ہے جو ایک ہی دفعہ پورے کمپلیٹ ایک سرے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ورنہ دوسرے پورے جو پیغمبر ہے ان کی کہانی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے مختصر جگہوں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، مگر سورہ یوسف میں مکمل یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک ساتھ آئی ہے۔ شروع ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام کو جو خواب آتا ہے کہ سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب کیا آتا ہے اور وہ کس طرح اپنے خواب کو اپنے باپ کو بتاتے ہیں، اس کا ذکر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام
کے بھائیوں اور یوسف علیہ السلام کے بیچ میں جو حسد تھی اور جو ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا اس کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے جلتے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور کس طرح انہوں نے قتل کا منصوبہ کیا تھا، وہ پورا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد وہ قتل کے لیے ان کو ویل میں ڈال دیتے، پھر وہ واپس آتے اور کیا وہ لوگ اپنے باپ سے جھوٹ بولتے، کیسا یوسف علیہ السلام کی گم جانے کی خبر وہ دیتے، وہ تمام چیزیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام مصر میں غلام کے طور پر جو بک جاتے، اس کا واقعہ آیا ہے۔ دین یوسف علیہ السلام مصر کے خواتین کے ذریعے مقدمہ، یعنی وہ بڑی ہو جاتے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا، وہ پورا واقعہ آیا ہے۔ جیل میں بادشاہ کا خوف اور یوسف علیہ السلام کی تشریح، یوسف علیہ السلام کے مصر اور قریبی شہروں میں قید، پورا ایک لائن وائز۔ اس کے بعد پھر جب انہیں جیل بھیجا دیا جاتا ہے تو وہ جیل میں کتنے سال رہتے، اور 2 لوگ رہتے جو ان کے خواب کا تعبیر یوسف علیہ السلام کرتے، اور جب وہ لوگ باہر آ جاتے تو اس میں سے ایک شخص رہتا جو بادشاہ کے پاس رہتا، اور جب بادشاہ کو خواب آتا تو پھر وہ پوچھتا کہ اس کی تعبیر کرنے والے کوئی ہے کیا، تو پھر وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو بولتے، دین وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے اور اس خواب کی تعبیر پوچھتے، پھر یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بتاتے، اور اس کے بعد پھر جو قحط آتا شہروں میں، اس کا جو پورا ذکر ہے وہ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام وزیر کے طور پر متعین ہو جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج خریدنے آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے، یعنی اس کے بعد جو وہ قحط آتا، مگر یوسف علیہ السلام کے پہلے ہی بتا دینے سے، یعنی جو ان کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے اس سے وہ لوگ پہلے ہی پورا پریکاشنس رکھ لیتے ہیں، اور دوسرے پورے شہروں میں قید رہتا، مگر یوسف علیہ السلام کے شہر میں جو ہے قحط کا سچویشن نہیں رہتا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے شہر میں ہی آتے اناج کے لیے، اور وہاں پہ پھر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، اور کس طرح پھر وہ لوگ اپنی معافی مانگتے ان کے کیے پہ، وہ تمام ذکر یہاں پر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہو جاتا جو انہوں نے چھوٹے رہ جب دیکھا تھا، تو پھر پورے جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھے یا پھر جو بھی چیزیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پوری چیزیں سولو ہو جاتے، وہ بادشاہ بھی بن جاتے، وزیر کے طور پر وہ بھی ہو جاتے وہ، اور اس کے بعد وہ اپنے باپ سے بھی جو ہے ری یونائٹ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی یہ جو کہانی ہے بہت زیادہ اس میں ہمیں میسیج دیا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو ہم ہمیشہ ایٹ دا پریزنٹ کا ہی سوچتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈال دیتے، ان کو جو ہے بازار میں وہ بک جاتے، اس کے بعد عورتوں کا وہ ہوتا، یہ تمام مشکلات اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں رکھے تھے، اس کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے لیے جو پلان اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ وہ جیل میں جانے کے بعد ہی وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہونا تھا، جو خواب کی وہ تعبیر بتاتے، اس کے بعد بادشاہ کو وہ کرتے اور پھر وہ وزیر بن جاتے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھے تھے۔ تو ایٹ دا پریزنٹ ہمیں دکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ پرابلمس ہو رہے، بٹ آگے کی پکچر ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پلان کر کے رکھا ہے، تو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، ہمیں بھی ویسے ہی ہمیں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کریں گے، اور دعا بھی ہمیں کرنی ہے، اور اگر ہم کچھ غلطی کرتے ہیں تو کس طرح ہماری پکڑ ہوگی، اور ہمیں اس پہ معافی بھی مانگ لینا چاہیے۔ اور جو یوسف علیہ السلام کے جو باپ ہے ان کا بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور کتنی وہ دعا کرتے تھے، اور جب وہ مل جاتے یوسف علیہ السلام سے تو کس طرح ان کا جو ایمان تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے یوسف علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے، میں تو بہت بریفلی خالی کیا کیا آیا ہے کیونکہ ہمارا مین پوائنٹ آف دا پارا کا مقصد یہ ہے کہ ہم خالی آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں آئے وہ بتائیں۔ اب بریفلی آپ لوگوں کو پورا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اس کا پڑھنا ہے کہ پورا واقعہ آپ لوگ ضرور جانیں، ضرور پڑھیں، بہت زیادہ اس میں حکمتیں ہیں اور بہت زیادہ لیسنس ہیں ہماری زندگی میں اپنانے کے لیے، تو اس کو آپ لوگ ضرور پورا ڈیٹیل میں پڑھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو، اور خاص کر یہ سورت سے آپ لوگ پڑھیے، سورت کو سمجھیے۔ الگ سے تو ہم بہت زیادہ سنتے رہتے کہانی، جیسا میں بھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہانی کے ٹائپ میں ہم الگ سے سنتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے قرآن میں آیتوں کے ذریعے، وہ ہمیں سیکھنا ہے، تو ہمیں بہت سارے میسیجز ملیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔